نحمده ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ برکتوں والا مہینہ عطا فرمایا، یعنی رمضان والا مہینہ، جس میں ہم نے روزے رکھے، اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے تمام گناہوں کو انشاءاللہ معاف فرما دیں گے، اور ہمارے جو عبادتوں کو انشاءاللہ قبول فرمائیں گے، ہمارے تراویحوں کو، ہمارے قرآن مجید پڑھنے کو، ہمارے ہر عمل کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے گناہوں کو بخشوانے کے لیے، یعنی ہمارے لیے بہترین ذریعہ یہ مہینہ عطا فرمایا۔ تو میرے بھائیوں، 2 عشرے چلے گئے، تیسرا عشرہ جاری ہے۔ تو اس عشرے میں اعتکاف جو سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن کا اعتکاف رکھتے تھے آخری عشرے کا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 دنوں میں اعتکاف رکھتے تھے۔ آپ کی وفات کے بعد، یعنی آپ کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی آپ کی ازواج محترمہ اس عمل کو کرتی تھیں، اور یہ سنت سے ثابت ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے 1 دن کا اعتکاف کیا، یعنی 1 دن کی اعتکاف کی نیت کی اور اس کو مکمل کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندق کی آڑ ڈال دیتے ہیں، یعنی ایک خندق کی مسافت اس دنیا اور آسمان تک ہوتی ہے۔ تو خود آپ سوچ لیں اس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا اجر، اور اس کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنا آسان کیا ہے کہ ہم جہنم سے بچ سکیں۔ تو جو 1 دن کی اعتکاف کی نیت کرتا ہے اس کو مکمل کرتا ہے، اگر عشرے کی نیت کرے گا تو آپ خود سوچ لو اس کا کتنا اس کو اجر ثواب ملے گا، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور اس کے لیے نیکیاں ہی نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اعتکاف رکھنے کی اور اس کو پابندی سے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو میرے بھائی حضرات اعتکاف میں بیٹھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مبارک کرے۔ اور بھائیوں، ایک بات سمجھ لو، اعتکاف میں بیٹھنا ایک عمل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اس میں آپ بڑے اہتمام سے اس میں یعنی نمازیں پڑھیں، قرآن مجید پڑھیں، اور استغفار کا ورد کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، اور آپ کو جہنم کی آگ سے خلاصی دلائیں گے۔ اور میرے بھائیوں، کوشش کریں کہ تنہائی میں رہیں، کہ اکثر اوقات تو کچھ دوست احباب مل کے بیٹھتے ہیں تو خوشخبریوں میں اور دنیاوی کاموں میں اور دنیاوی جو باتیں ہوتی ہیں اس میں لگے رہتے ہیں۔ اس سے اجتناب کریں، اور یہ جو موبائل ہے 10 دن میں اس کو بالکل ہی ایسا ہی کریں کہ بند کر دیں۔ ضرورت کے وقت اگر گھر میں کسی نے کوئی پیغام کھانے کا یا کوئی ضروری کام ہو تو پھر اس کو آن کر کے ان کو بولیں۔ تو کوشش کریں کہ دنیاوی کام سے دور رہیں، اور بس اللہ تعالیٰ کی عبادت خالصاً نیت یہی ہو کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت کرنی ہے، اس کا مجھے اجر و ثواب ملے گا۔ اگر کوئی شخص جو اعتکاف میں بیٹھے گا، اس کو جو دنیا کے جو کام وہ ترک کرے گا، یعنی دنیا میں جو عمل کرتا تھا، ملن کا جو میل جول ہوتا ہے، اور جو اپنا کاروبار کا ہوتا ہے، اور جو مریض کا عیادت کرتا ہے، اور جو میرا بھائی جنازے میں شرک ہوتا ہے، وہ سب اس کو فضائل ملتے رہتے ہیں۔ یہ نہ فکر کرے کہ میں ادھر بیٹھ جاؤں گا تو یہ کام رک جائیں گے میرے، میں مریض کی کیسے عیادت کروں گا، میں اپنا جنازے میں کیسے شریک ہوں گا، میں اپنے جو معاملات تھے جو وہ اچھے کام کرتا تھا، میرے بھائیوں اس کا اجر اس کو ملتا رہے گا، اعتکاف میں ملتا رہے گا۔ تو یہ کتنی فضیلت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنا
ہمارے پہ احسان کر دیا. اعتکاف کا مطلب یہ ہے رک جاؤ ٹھہر جاؤ، یعنی قیام کرو. مرد کے لیے مسجد میں اپنا اس کا ٹھہرنا، اور عورت کے لیے گھر میں اعتکاف. کسی ایک جگہ مقرر کریں اور گھر میں اس کو اعتکاف بیٹھ جائے. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائیں گے انشاءاللہ، جہنم کی آگ سے خلاصی دلائیں گے. اور ہمارا یہ مقصد یہی ہے کہ یہ سنت ہے، اس سنت کو ہم نے اپنا صحیح طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے سر انجام دیا، جیسے انہوں نے اپنا اس اعتکاف کو مکمل کیا. میرے بھائیوں، اعتکاف کو مکمل کریں، کوشش کریں کہ نوافل نمازوں کی بجائے جو آپ کی عمر قضا نمازیں رہ گئی ہیں اس کو پڑھ لیں تو بہتر ہے. عمر قضا کو اپنا کیا بولتے ہیں، جو جس بھائی کی عمر قضا نمازیں قضا ہوئی ہیں عمر میں، تو اس کو آپ اس حساب سے جو نہ پڑھ سکو پڑھ لو، بہتر ہے. اور صلاۃ تسبیح پڑھو اور تسبیحات کرو اور خاموشی اختیار کرو. اس دنوں میں یعنی خاص دنوں میں تاک راتیں ہوتی ہیں. تاک راتیں 21، 23، 25 اور 27 اور 29، یہ 5 تاک راتیں. ان میں فضیلت ہوتی ہے لیلۃ القدر کی رات تاک راتوں میں ملتی ہے. تو لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ اعتکاف رکھنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہمیں لیلۃ القدر کی رات نصیب ہو. اور لیلۃ القدر کی رات جس کو نصیب ہوگی سمجھ لو اس کے گناہ اللہ تعالیٰ بخش دیں گے. 1000 مہینوں کی سے بہتر ہے. یعنی لیلۃ القدر کا مقصد یہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یعنی اس کی سعادت فرمائے اور ہمارے گناہ کی بخشش فرمائے. کتنا خوش نصیب وہ مسلمان ہوگا، ہمارا بھائی ہوگا جس نے عشرہ کا نیت کیا ہوگا. سنت، یہ جو اعتکاف سنت اس کو بولتے ہیں، اس کی نیت کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کتنا اجر دیں گے. اس کے علاوہ جو بھائی اعتکاف نہیں رکھ سکے وہ اس کی نیت کر لیں کہ جب مسجد میں داخل ہوں اعتکاف کی نیت کر لیں، جب مسجد سے خارج ہوں تو اپنے کام بھی کرتے رہیں، اور جب مسجد میں آپ آئیں اپنا صلاۃ تراویح پڑھیں اور قیام کی تراویح پڑھیں تو نیت ساتھ کر لیں. جب مسجد میں داخل ہیں اعتکاف کی نیت کر لیں تو آپ کو اس کا اپنا نفلی ثواب ملتا رہے گا. تو اس کے علاوہ وہ بھائی جو نیت کرتے ہیں کہ میں نے اعتکاف کی نیت کرنی ہے، وہ رکھ نہیں سکا، اس کے لیے فرض ہو جائے گا. اس کی نیت کرے گا تو اس کے لیے اس کو اعتکاف کرنا پڑے گا. اور اعتکاف میں بھی جو ہے نا روزے کی پابندی ضروری ہے. یہ نہ سمجھے کہ روزہ چھوڑ دیا اور اعتکاف میں بیٹھ گیا اور بس عبادت میں لگا رہا. روزہ اس کے لیے بہت ضروری ہے، روزے کی پابندی بھی. اور اس کے بہت فضیلت ہے بھائی، بہت فضیلت. اللہ تعالیٰ نے یہ 12 مہینوں میں ہمیں ایک مہینہ عطا کیا، تو کیوں نہ اس مہینے کو ہم روزوں میں تراویحوں میں قرآن مجید کی اپنا 3-4 قرآن مجید کا ختم کریں. کوشش کریں، اگر زیادہ آپ کی سپیڈ تیز ہے 5 کریں، 6 کریں، جتنا کریں گے آپ کو اس کا ثواب ملے گا. کیونکہ یہ مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے. 11 مہینے میں ایک مہینہ آتا ہے جس کا یہ جو صالحین ہوتے ہیں، اللہ کے جو بزرگ ہوتے ہیں بندے، اس مہینے کی کیا بولتے ہیں انتظار میں رہتے ہیں. کوئی پتہ نہیں میرے بھائیوں اگلا مہینہ ملے نہ ملے. اس مہینے کو پا لیا جس نے اور اس کو اعمال میں پا لیا تو کیا بات ہے، اس کے لیے تو خیر و برکت ہے، اس کے لیے جنت ہی جنت ہے. جنت اللہ تعالیٰ اسے جنت نصیب فرمائیں گے، اس کے گناہوں کو معاف کریں گے اور جہنم کی خلاصی کریں گے. اس کے لیے جہنم کی آگ کی خلاصی ہوگی. تو میرے بھائیوں زندگی مختصر ہے. اگر یہ رمضان کا مہینہ آیا ہے تو کیا یہ اچھا ہے کہ سنت اعتکاف ہم رکھیں اور 10 دن کا اعتکاف کریں. جس بھائی سے چھوٹ گیا ہے تو نفلی اعتکاف یعنی نیت کرے کہ میں اعتکاف جب مسجد میں داخل ہو اس کی نیت کر لے. دوسرا اپنا اس کا جو کوئی 3 دن کا بھی رکھ سکتا ہے. یعنی سنت اعتکاف تو یہی ہے کہ عشرہ کامل ہے
لیکن اس نے کسی سے چھوٹ گیا یا کوئی عذر آ گیا، کوئی ہر بندے کی اپنی مجبوری ہوتی ہے، اگر کوئی وہ نہیں رکھ سکتا اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ 3 دن کا رکھ لے. 3 دن کا نہیں کر سکتا تو کم از کم 1 دن کا، آخری دن کا تو رکھ سکتا ہے. تو آخری دن میں بھی کتنے عبداللہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے 1 دن کا اعتکاف رکھا، گویا اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندق کی آڑ ڈال دی. 1 خندق کا مضافہ زمین و آسمان کے برابر ہے. تو میرے بھائی فضیلت ہی فضیلت ہے. اور جس بھائی نے اپنا اگر اعتکاف نہیں رکھا تو قیام میں ضرور جائے. لیلۃ القیام جو ہوتا ہے تو اس میں بھی اگر طاقتوں میں اگر لیلۃ القدر مل گئی تو 1000 مہینے سے بہتر ہے. تو بہتر ہے ان دنوں میں خاموشی اختیار کرے، غصے پہ قابو پائے، اور جو دوسرے معاملات ہیں ان کو مختصر کر دے. کیا ہی اچھا ہے کہ اس مہینے میں بالکل اللہ کو یعنی یہ مہینہ اللہ کے لیے وقف کر دے، اپنے دنیاوی کام ختم کر کے اللہ کی عبادت کرے، خالصاً بس روزے رکھے، قرآن مجید پڑھے، اور جو دنیا کے جو معاملات ہیں اسے ترک کر کے عبادت میں لگا رہے. تو کتنی اچھی بات ہے. کیا ہی بہتر ہے، کیا ہی افضل ہے کہ اگر یہ مہینہ ہمیں ملا ہے، کیا پتہ اگلا سال ہمیں ملے نہ ملے، اگلا دن ملے نہ ملے، اگلی گھڑی جو ان سے لمحہ ہمیں ملے ہی نہ ملے. تو اس سے بہتر ہے کہ جو ٹائم ہمارے پاس ہے نمازوں کو دے، قرآن مجید پڑھے. اور اگر رمضان کا مہینہ پایا ہے تو یہ برکتوں والا مہینہ ہے، اس کو خالی نہ جانے دے. وہ بدبخت ہے جس نے روزے بھی نہیں رکھے، نمازیں بھی نہیں پڑھے اور اعتکاف بھی نہ کیا، اور لیلۃ القدر کو بھی اس نے چھوڑ دیا. سب سے وہ بڑا بدبخت ہے. تو بخت والے وہی ہیں، نصیب والے وہی ہیں اس مہینے کو جنہوں نے پایا اور خوب عبادتیں کی، خوب رمضان میں افطاری اپنا روزے رکھے، افطاری کیا، سحری کیا، اور تراویحیں پڑھی، اور قیام میں گیا، اور اعتکاف میں بیٹھا. تو میرے بھائیوں، کیا ہی اچھا ہے کہ اس مہینے میں ہم یہ تمام جو فضیلت ہے اس کو ہم یعنی مس نہ کریں، اس کو ہم چھوڑیں نہ، ترک نہ کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے میں ہماری گناہوں کی تلافی کرے اور ہمیں جہنم کی آگ سے نجات مل جائے، اور ہمیں اس مہینے کی برکت میں ہمارے تمام جو گناہ اللہ معاف فرمائے. اور جو بے ہدایتیں ہیں جنہوں نے اس مہینے کو پایا اور بدبختی کی، یعنی اپنا بدبخت وہ انسان ہے، تو اس کے لیے میں دعائی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اسے اگلا سال اگلا رمضان آئے تو اس کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے، اور اسے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے. اور اعتکاف بیٹھنے والوں میں یہ جو عمل ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی نصیب فرمائے. ہماری تو دعا ہے، ہماری تو کوشش ہے ہر بھائی کو اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے، اور یہ مہینہ جو ان سے برکتوں والا اس کی زندگی میں بار بار آتا رہے، اور اس مہینے کی جو فضیلت ہے اس کو بار بار ملتی رہے. الحمدللہ یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا مہینہ دیا اور ہم نے الحمدللہ پورے اہتمام سے اس کو نبھایا اور اعتکاف بھی کیا، اعتکاف میں بیٹھے. اللہ تعالیٰ ہمارے نیتوں کو قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین.